ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا رسوله النبي الأمين المتين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. صدق الله مولانا العظيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. محبت کے ساتھ درود و سلام پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. نہایت واجب الاحترام معزز و محتشم علماء کرام، سامعین و حاضرین، اللہ رب العزت کا کروڑہا مرتبہ احسان عظیم ہے جس کی توفیق خاص کے ساتھ ہم سب لوگ مل کر مولا کائنات، شاہ زمن، خیبر شکن مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں. دعا کیجئے رب کائنات ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. یہ احباب نے آج کی اس پاکیزہ محفل پاک کا انتظام کیا. محترم غلام شبیر صاحب، مستری اعجاز حسین صاحب، ذیشان حیدر صاحب، شاہد عمران صاحب، دیگر معاونین، منتظمین، اللہ پاک سب کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. الحمدللہ ماہ رجب کی بابرکت ساعتوں میں ہم حاضر ہیں. اس مہینے کو دو نسبتوں کے ساتھ وابستگی ہے. ایک نسبت نبوت ہے اور ایک نسبت ولایت. اسی مہینے کا تعلق نبی کے ساتھ بھی ہے اور اسی مہینے کا تعلق علی کے ساتھ بھی ہے. فرق یہ ہے جو عرش پہ جا رہا ہے اسے نبی کہتے ہیں، جو فرش پہ آ رہا ہے اسے علی کہا جاتا ہے. ایک کے جانے کا مہینہ ہے، ایک کے آنے کا. اور جو کعبے سے جا رہا ہے، جو کعبے سے جا رہا ہے اسے نبی کہتے ہیں، جو کعبے میں آ رہا ہے اسے علی کہا جاتا ہے. یہ مہینہ نبی والا بھی ہے، علی والا بھی ہے. آج میں نے سورہ مائدہ، قرآن پاک کی سورہ مبارکہ، اور یہ وہ سورہ ہے جو اللہ نے لنگر کے نام پہ بنائی. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں 114 صورتیں رکھی. 114 صورتوں میں صرف ایک صورت ایسی ہے جو رب کے نام پہ ہے. صرف ایک صورت ایسی ہے جو اللہ کے نام پہ، اس کے صفاتی نام پہ ہے، جس کو سورہ رحمان کہتے ہیں. باقی 113 صورتیں جو ہیں وہ اللہ نے اپنے مخلوق کے نام پہ رکھی ہوئی ہیں. انہی صورتوں میں سے ایک صورت ایسی بھی ہے جس کا تعلق لنگر عیسوی کے ساتھ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے آسمان سے کھانا عطا کیا. قرآن پاک کا 7واں پارہ، جب آپ نے دعا عرض کی ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے اللہ ہمارے لیے آسمان سے کھانا اتار دے.
تکون لنا عیدا لاولینا وآخرینا، وہ ایسا کھانا ہو جو ہمارے پہلوں کے لیے بھی عید بن سکے اور آنے والوں کے لیے بھی عید بن سکے۔ تو معلوم یہ ہوا اگر کھانا ہو کر پیغمبر سے منسوب ہو جائے اللہ اس کا نام مٹنے نہیں دیتا، تو جن ہستیوں کو میرے نبی نے اپنا کہہ دیا ہے ان کا مقام کا عالم کیا ہوگا بتائیں۔ وہ تو کھانا تھا۔ نسبت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک نسبت داخلی، ایک نسبت خارجی۔ دیکھیے یہ میں نے ٹوپی پہنی ہوئی ہے، اس کی بھی میرے ساتھ نسبت ہے، اور یہ میرا جو سر ہے اس کی بھی نسبت ہے، مگر فرق یہ ہے یہ نسبت خارجی ہے، یہ نسبت داخلی۔ یہ مستقل میرے وجود کا حصہ نہیں ہے اور یہ میرے وجود کا حصہ ہے۔ یہ بھی مجھ سے نسبت رکھتی ہے قمیض، اور یہ بھی نسبت رکھتی ہے۔ یہ مستقل میرے وجود کا حصہ نہیں ہے، یہ میرے وجود کا مستقل حصہ ہے۔ میں قرآن سے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، سورہ یوسف پڑھ کے دیکھیے۔ اللہ جب نسبت خارجی کا ذکر کرتا ہے تو قرآن پاک میں فرمایا اذهبوا بقمیصی، حضرت یوسف نے کہا تھا میرا قمیض لے جاؤ، فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِيَّاتِ بَصِيرًا، میرے بابا کے چہرے پر رکھنا نور واپس آ جائے گا۔ نسبت خارجی کا مقام یہ ہے کہ چہرے پر رکھو گے نور واپس آ جائے گا، اور نسبت داخلی کیا ہے؟ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، جب عورتوں نے حسن یوسف کو بے نقاب دیکھا اپنے ہاتھ کاٹ دیے اور کہتی ہے حاشا للہ ما ھذا بشرا، یہ تو بشر لگتا ہی نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو فرشتہ لگتا ہے۔ کیونکہ یہ موضوع بحث نہیں میرا، ورنہ کبھی آیا دوبارہ موقع ملا تو اس میں بات کروں گا۔ یہ قرآن کے دو پہلو بڑے عجیب ہیں۔ ایک مقام پہ بندہ نور تھا مگر اس کو بشر کہہ دیا گیا، اور ایک مقام جہاں بندہ بشر تھا اسے نور کہہ دیا گیا۔ دیکھیے رابی قاری صاحب جو حسنین صاحب آیت پڑھ رہے تھے، حضرت مریم کے پاس جب جناب جبرائیل حاضر ہوتے ہیں، قرآن فرماتا ہے فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، حضرت جبرائیل نوریوں کا سردار ہے، بشر بن کے جا رہا ہے۔ کیا بن کے جا رہا ہے؟ بشر بن کے جا رہا ہے۔ اب سوال ہے جب بشر بن کے آئے تھے کیا نورانیت ختم ہو چکی تھی یا نورانیت بھی قائم تھی؟ نورانیت بھی قائم تھی۔ اور ادھر کیا ہوا؟ حضرت یوسف علیہ السلام بشر تھے مگر عورتوں نے کیا کہا؟ حاشا للہ ما ھذا بشرا، یہ تو بشر لگتا ہی نہیں ہے۔ اب یہ بشر اور نور کا چکر کیا ہے؟ میں دو جملے پیش کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ ایک ہے نوریوں کا سردار اور ایک ہے بشریت کا بابا۔ نوریوں کے سردار کو جبرائیل کہتے ہیں اور بشریت کے بابے کو آدم کہتے ہیں۔ دونوں کا تعارف کیا ہے؟ جو میرے محمد کا نام چومے اسے بشریت کا بابا کہتے ہیں، جو پیر چومے اسے نوریوں کا سردار کہا جاتا ہے۔ جو پیر چومے اسے نوریوں کا سردار کہا جاتا ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ خواجہ غلام فرید فرماتے ہیں حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکتا، اتنا چپ دی جاہے علا کو نہیں سکتا، مذاہب تے جھگڑے ایسا چھوڑ دیتے پر محبت جھگڑے چھڑا کو نہیں سکتا۔ تو بات دور نہ نکل جائے، قرآن پاک کا چھٹا پارہ سورہ مائدہ آیت نمبر 55 اللہ فرماتا ہے انما ولیکم اللہ، تم سب کا ولی اللہ ہے، ورسولہ، اور تمہارا ولی اللہ کا رسول بھی ہے، والذین آمنوا، اور ایمان والے بھی ولی ہیں۔ کون ایمان والے؟ الذین، وہ لوگ یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں۔ اچھا نماز پڑھنا اور ہوتا ہے، نماز قائم کرنا اور ہوتا ہے۔ فرق کیا ہے سنیے گا۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی کے ڈائریکٹ شاگرد تھے، ڈائریکٹ شاگرد مولا کائنات کے حسن بصری۔ ان کو دو اعزاز ملے ہوئے،
ایک تو ان کی جو امی تھی وہ سیدہ ام سلمہ کے گھر برتن دھویا کرتی تھی، حسن بصری کی جو والدہ تھی، اور دوسرا یہ مولا علی کے ڈائریکٹ شاگرد تھے۔ آپ سے کسی نے پوچھا حضور یہ نماز قائم کرنا کس کو کہتے ہیں؟ پڑھنا تو ہم نے سنا ہے، قائم کرنا کیا ہے؟ تو آپ نے کمال جواب دیا، فرمایا جس نے فجر پڑھ کے ظہر تک بچا لی ہے نا اسے نماز قائم کرنا کہا جاتا ہے۔ جس نے ظہر پڑھ کے عصر تک محفوظ کر لی اسے نماز کا قائم کرنا کہتے ہیں۔ جس نے عصر پڑھ کر کے مغرب تک تحفظ کر لیا اسے نماز کا قائم کرنا کہتے ہیں۔ جس نے مغرب پڑھ کے عشاء تک اس کا محافظ بن گیا اسے نماز کا قائم کرنا کہتے ہیں، اور جو عشاء پڑھ کے ساری رات عشاء بچا لیتا ہے اسے نماز قائم کرنا کہا جاتا ہے۔ پڑھ کے بچا لینا، اس کو محفوظ کر لینا۔ فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں، وہ یؤتون الزکات، اور زکات دیتے ہیں کب؟ وہم راکعون، جب وہ حالت رکوع میں ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب آیت آپ نے سن لی ہے، اسی آیت پر گفتگو ہوگی۔ انما ولیکم اللہ، کس کا ذکر ہو رہا ہے جی؟ اللہ۔ ورسولہ، کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ رسول کا۔ والذین آمنوا، ایمان والوں کا۔ آیت ایک ہے، ذکر کتنے ہیں جی؟ تین۔ آیت ایک، ذکر تین۔ آیت ایک، شان تین۔ آیت ایک، عظمت تین۔ ایک ہی جگہ پہ اللہ تین ذکر کر رہا ہے۔ ایک ذکر کو ذکر الوہیت کہا جاتا ہے، دوسرے ذکر کو ذکر رسالت کہا جاتا ہے، اور تیسرے ذکر کو ذکر ولایت کہا جاتا ہے۔ تین ذکر ہیں، ایک آیت ہے، ایک ہی آیت میں حمد بھی بیان ہو رہی ہے، ایک ہی آیت میں نعت بھی بیان ہو رہی ہے، ایک ہی آیت میں منقبت بھی بیان ہو رہی ہے۔ کوئی پوچھے سنیو اپنی محفل میں حمد بھی پڑھتے ہو، نعت بھی پڑھتے ہو، منقبت بھی پڑھتے ہو، کہاں لکھا ہوا ہے؟ اس کو قرآن کھول کے دکھا دینا۔ ہم نہیں پڑھتے، یہ کام تو رب نے شروع کیا ہوا۔ آیت ایک، ذکر کتنے ہیں جی؟ انما ولیکم اللہ۔ اب ذرا پہلے اس آیت کا پس منظر جانتے ہیں۔ امام ابن کثیر اتھینٹک مفسر بھی ہے، محدث بھی ہے، مورخ بھی ہے، تاریخ دان بھی ہے، حدیث کو مرتب کرنے والے بھی ہیں، حدیث کی کتاب اور تفسیر کرنے والے بھی ہیں۔ آپ اس آیت کی تفسیر کیا کرتے ہیں کہ مسجد نبوی کا ماحول ہے، میرے اور آپ کی آقا نماز پڑھا رہے ہیں، اچانک کیا ہوا؟ حالت نماز میں پیچھے سے ایک فقیر آ جاتا ہے، اور فقیر نے آ کے صدا بلند کی کہ مجھے خیرات چاہیے۔ ایک بار کہا مگر کسی نے توجہ نہ کی، دوسری بار کہا کسی نے توجہ نہ کی، تیسری بار کہا کوئی توجہ نہیں کر رہا، کیونکہ ہر بندہ نماز کے اندر کھڑا ہوا ہے۔ اور نماز کیسی نماز تھی؟ علامہ اقبال فرماتے ہیں ازا ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، اور نماز تیرے نظارے کا ایک بہانہ بنی، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ نماز ہو رہی ہے، ایک بار کہا توجہ کسی نے نہیں کی، دوسری بار کہا کسی نے توجہ نہیں کی، جب تیسری بار کہا کسی نے نہ سنا، چوتھی بار اس نے یہ کہہ دیا کہ میں آج مسلمانوں کے نبی کی مسجد سے خالی جا رہا۔ اتنا جملہ بولا نا، انہی صفوں میں ایک وجود ایسا بھی کھڑا تھا جس کو مولا علی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ادھر کیا ہوا؟ حضور رکوع میں جاتے ہیں، حالت رکوع میں میرے مولا نے کام کیا کیا ہے؟ آپ نے اپنی انگوٹھی اتاری، زمین پر پھینک دی، انگوٹھی زمین پر پھینک دی، ادھر فقیر اٹھاتا ہے، اٹھا کے لے جاتا ہے، فقیر چلا جاتا ہے، جبرائیل آ جاتا ہے۔ فقیر گیا، جبرائیل آیا، جبرائیل نے عرض کیا کہ قرآن لے کے آیا۔ آج کون سی آیت لے کے آیا ہے؟ آج کیا لے کے آیا؟ عرض کیا کہ آیت ایک ہے، ذکر تین ہے، آیت ایک ہے، شان تین ہے، آیت ایک ہے، عظمت تین ہے۔ پوچھا خیر تو ہے؟ عرض کیا آقا آپ نماز پڑھا رہے تھے، علی ایک عمل کر رہا تھا، رب قرآن بنا رہا۔
جس کی عمل پر اللہ قرآن بنا دے اس کو علی کہا جاتا ہے، علی کہتے ہیں۔ انما ولیکم، اب یہاں ایک سوال آ گیا، بڑا اہم سوال۔